السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ آج سپیکر میرے استاد محترم موجود ہے قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج وہ جمع القرآن کا چوتھا حصہ یعنی آخری حصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آج وہ اس پہ تفصیل سے گفتگو شنید فرمائے اور اپنا یہ لیکچر کمپلیٹ کر دیں۔ تو استاد محترم پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ تو جمع القرآن کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی سٹنگ ہے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو جمع القرآن کے سلسلے میں ہمارا 14واں پوائنٹ تھا کہ محمد سلام علیہ ہدایت کے متلاشی تھے، قرآن کریم معاشرہ کے دکھوں کا مداوع ہے۔ تو میں اس پوائنٹ کے آخری اظہار کو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ اس انتہائی ظلم و ظلمت کے زمانے میں ایک فرد محترم پیدا ہوئے جن کا خاندانی نام جو رکھا گیا تھا وہ احمد تھا، 61/6 میں۔ تو لیکن یہ احمد اللہ کی بے حد تعریف کرنے والا اس بے پناہ ظلم و تاریکی کے زمانے میں گونا گوں خوبیوں، صداقتوں اور راست بازیوں کی بدولت تھوڑے ہی عرصے میں محمد ہو گیا سلام علیہ، حمد در حمد کیا ہوا۔ ہر چہار طرف سے اس مرد کامل کی تعریفوں کے پل بند گئے اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ کو اس بدترین معاشرہ میں بے اختیار محمد کے پیارے نام سے پکارا جانے لگا۔ تعریفوں میں دبا ہوا حالت یہ تھی کہ معاشرہ کے ہر گوشے میں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہر مقام پر آپ کی عزت کی جاتی ہے، ہر معاملے میں آپ کو حاکم و منصف مانا جاتا ہے، صادق و امین کی بہترین القاب آپ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ خوش نہیں تھے، یعنی آپ ان گونا گوں سعادتوں کے باوجود غمگین رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف اپنے لیے عزت و وقار کے متمنی نہیں تھے، بلکہ پوری نوع انسانی کو بالکل مساوی انداز میں باعزت و با وقار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ دکھی انسانیت کے مداوع کے طلبگار تھے۔ آپ نوع انسانی کے ان افراد کو جو منڈی کی جنس بن کر سر بازار بکا کرتے تھے ان کا اصلی مقام دلانا چاہتے تھے۔ صنف نازک کے کھوئے ہوئے وقار کی واپسی کے متمنی تھے۔ زندہ دبائی جانے والی لڑکیوں کو جینے کا حق دلانے کے لیے مغموم و مضطرب رہتے تھے۔ مزدور کے گاڑے پسینے کی کمائی پر سے سرمایہ دار کا غاصبانہ حق زائل کر کے مزدور اور اس کے بے گناہ بچوں کے لبوں کو بھی تبسم
آشنا دیکھنے کے طلبگار تھے۔ اعلیٰ و ادنا، عربی و اجمی، قریشی و غیر قریشی، ہاشمی و اموی، کالا گورا، اسود و احمر، مزدور سرمایہ دار، مالک مزارع، آقا و غلام اور بندہ و صاحب کے جملہ انسانیت سوز امتیازات کو یک قلم موقوف کر کے پوری کی پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کو صرف اور صرف نوع انسانی کے ہموار اور فرت افزا مقام پر فائز دیکھنا چاہتے تھے، جہاں ہر طرف مسرتیں رقص کرتی ہوئی دکھائی دیں اور پورے معاشرے کے ایک ایک فرد کے لبوں پر ہر آن ایک جیسی مسکراہٹیں کھیلتی ہوئی پائی جائیں۔ آپ کو ان حسین تمناؤں اور جنت بدوش حسرتوں کی تکمیل کے لیے ایک لازوال رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اسی ہدایت کے لیے آپ حیران و سرگردان رہتے تھے کہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جائے کہ جس کا انجام مذکورہ بالا تمناؤں کی فردوس سے مشہود ہو۔ آپ اپنے گرد و پیش کے انسانوں کو ایک منشور بطور بنیاد دینا چاہتے تھے جس پر دکھیا انسانیت کے مداوا کی عمارت اٹھائی جائے۔ چنانچہ رحمت باری جوش میں آئی اور آپ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، 2/185۔ رات کا وقت، مکمل تنہائی اور سکوت، 17/1۔ بستی سے باہر مسجد اور باغ، 17/1۔ 53 اور 15۔ بہار کا موسم، 53/16۔ جب ہر طرف نئی جوانی کا آغاز ہوتا ہے، مردہ دلوں میں بھی نئی زندگی کی لہریں دوڑتی ہیں، ایسے پرفضا مقام اور سہانے وقت میں اس طلبگار ہدایت کو جو مذکورہ بالا فردوس نگاہ و گوش تمناؤں اور حسرتوں کو تکمیل کے لیے ایک عظیم الشان مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا، باری تعالیٰ نے خود اس کے انداز تکلم میں، یعنی اس کو متکلم بنا کر ارشاد فرمایا: اے غم خار انسانیت، اللہ صاحب بخشش عامہ اور رحمت خاصہ کے نام کے ساتھ اقرار و اعلان فرمائیے۔ کیا اعلان فرمائیے؟ الحمدللہ، پوری کی پوری حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو جملہ جہانوں کی جملہ مخلوق کا رب، روزی رساں، سب کے لیے یکساں طور پر سامان ربوبیت مہیا کرنے والا ہے۔ حقوق ربوبیت کے لحاظ سے اس کے ہاں نوع انسانی کے ایک ایک فرد کا حق ربوبیت مسلم ہے۔ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المترفین یا رب المسلمین نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 1/1۔ رسول اکرم قبل نبوت کے پر اضطراب دور میں جب دکھی انسانیت کے مداوا کی تلاش میں طلبگار ہدایت تھے، تو اس وقت آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھ پر کتاب اترنے والی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، 28/86، 28/86۔ چنانچہ عالمین کے پروردگار نے طلبگار ہدایت ہی کو متکلم بنا کر آپ ہی کی زبان فیض ترجمان سے گوہر افشائی
فرماتے ہوئے کتاب مجید کی افتتاحی صورت مجیدہ نازل فرمائی، جو آپ کی حسین آرزوؤں اور مسرت بدوش حسرتوں کا آئینہ بھی ہے۔ 93/7 قرآن کریم کی فہرست بھی ہے۔ پورے قرآن کریم میں دہرائے ہوئے 7 عنوانات پر مشتمل بھی ہے۔ 15/87 اور اس مبارک تحریک کا 7 نکاتی منشور بھی ہے، جس تحریک کا افتتاح آپ نے نوع انسانی کو اس کی گوناہ گوں مصائب و مشکلات سے نجات دلانے کے لیے قرآن کریم کے نزول اول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی ہدایات اور نوع انسانی کے نام احکامات اور قوم کے سوالوں کے ضروری جوابات مل چکنے کے فوراً بعد فرمایا، اور سورہ فاتحہ ہی کے 7 عنوانات اور اپنے 7 نکاتی منشور کے اعلان ہی میں قوم پر واضح کر دیا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، کس بحر عمیق کے شنادر اور کس میدان کے شاہ سوار ہیں، آپ کی مقدس تحریک کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہوگی۔ المختصر سورہ فاتح پورے قرآن کریم کا نچوڑ، پورے قرآن کریم کا اجمال ہے۔ پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل ہے۔ سورہ بقر کی ابتدائی 20 آیتوں میں آپ کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کی پاکیزہ مہم اور مبارک تحریک کے سلسلے میں آپ کو 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر اور نمبر 3 منافق۔ مومن وہ ہوں گے جو آپ پر قرآن کریم پر سابقہ کتابوں اور آخرت پر ایمان لائیں گے، نظام ربوبیت کے قیام میں آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے اپنے مال خرچ کریں گے۔ 2/3-4 کافر وہ ہوں گے جو آپ کی نبوت کا، قرآن کریم اور آخرت کا مطلقاً انکار کر دیں گے۔ انہیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہوگا۔ ان کے ذہنوں اور کانوں پر نہ سننے اور نہ سمجھنے کی مہر ہوگی، اور ان کی آنکھوں پر باپ دادا کی تقلید کے پردے پڑے ہوئے ہوں گے۔ 2/6-7 وہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ مغز ماری نہ فرمائیے گا۔ تو تیسری قسم کے لوگ منافق وہ ہوں گے جو زبان سے ایمان کا اقرار کریں گے لیکن دراصل مومن نہیں ہوں گے۔ وہ در پردہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے تو ایمان کا اظہار کریں گے، اور جب خلوت نشین پیشواؤں کے پاس جائیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومنوں سے تو ہم محض مذاق کرنے جاتے ہیں۔ 2/8-14 یعنی ایسے لوگوں کے متعلق آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے لوگ انتہائی خطرناک ہوں گے، ان سے پوری طرح بچ کر رہنا ہوگا۔ اس طرح پہلی 20 آیتوں میں یہ مذکورہ بالا تینوں قسم کے لوگوں کے متعلق مختصر ہدایات دے چکنے کے بعد آیت نمبر 21 اور 22 جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اس میں پوری نوع انسانی کی طرف قرآن کریم کا پہلا خطاب ہے۔ تو سامعین کرام، وہ انسانیت کا نام اللہ تعالیٰ کا جو پہلا خطاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2/21-22 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنام وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس کا مفہوم: اے پوری نوع انسانی، اپنے رب یعنی اپنے پروردگار کی عبودیت فرما برداری کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور ان لوگوں کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ خالصاً رب تعالیٰ کا فرما برداری کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم زندگی کی جملہ مشکلات اور معاشرہ کے ہر قسم کے خطرات و مصائب سے بچ جاؤ۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم سب کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو یعنی ربوبیت بنایا ہے، یعنی وہ بلندی سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس پانی کے ساتھ تم سب کے لیے ہر قسم کے میوہ جات پیدا کرتا ہے۔ پس تم اللہ کے لیے اس کی ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، کیونکہ کائنات اور اسباب ربوبیت میں غیر اللہ کی عدم شرکت اس طرح نمایاں ہے کہ اس حقیقت کو تم سب جانتے ہو۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت 23 سے 28 یہ معترض جملے ہیں، اور آیت نمبر 29 میں ربوبیت عالمینی الحمدللہ رب العالمین کا تائیدی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 2/29۔ اے نو انسانی، اللہ ہی وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا وہ سب کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم ناہموار تقسیم رزق کے جملہ نظاموں کے خلاف ہموار و متوازن تقسیم رزق کا نظام پیش کرتا ہے، اور اسی نقطۂ ماسکہ کے گرد اس کی پوری تعلیم جو ہے وہ گردش کرتی ہے۔ تو حاضرین و سامعین، حاصل کلام یہ ہے، زیر نظر یہ جو موضوع ہے جو خود قرآن کریم کے آئینے میں اس طرح عام فہم انداز میں جو ہم نے جو پیش کیا گیا ہے، تو قرآن کریم پوری تفسیر کا محور نقطہ قرآن کریم کے ابتدائی اور انتہائی اعلان الحمدللہ رب العالمین 1/1، قل اعوذ برب الناس 114/1 کے مطابق ربوبیت عالمینی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ قرآن کریم جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الناس اس کے مابین سینڈوچ ہے۔ تو یاد رہے کہ خود قرآنی تعلیم کی روشنی میں قرآن کریم کی غرض نزول یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض پر پوری نوع انسانی کا ایک عالمگیر ہموار و متوازن نظام ربوبیت عامہ قائم ہو، نسلی، لسانی، جغرافیائی، امیر و غریب، مالک و ملازم، زمیندار مزارع، کارخانہ دار و مزدور کے جملہ امتیازات ختم ہو جائیں اور پوری زمین الحمدللہ رب العالمین کی عملی تفسیر بن جائے۔ نہ کوئی بھوکا ہو، نہ ننگا، نہ بے مکان ہو، نہ بے علاج ہو، نہ کوئی ساہوکار ہو، نہ کوئی قرض دار ہو، نہ کوئی کرایہ خواہ ہو، نہ کرایہ دار۔ ہر فرد انسانی ضروریات زندگی سے 100%
بحر یاب ہو، پورا کرہ ارض ایک گھر بن جائے اور پوری نو انسانی ایک کنبہ بن جائے، نہ کہیں توپیں اور ٹینک آگ اگلتے ہوئے پائے جائیں، نہ کہیں نیپام بم، ہائیڈروجن بم، پتہ نہیں کس طرح کے بم جو ہے ان کا خوف ہو، تو یہ ہائیڈروجن بم، ایٹم بموں کا خطرہ ختم ہو جائے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا 2/286۔ رب اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا رب یحضرون 23/97 to 98۔ تو حاضرین و سامعین کرام، یہ تھا ایک ادھوری سی کوشش جمع القرآن کے سلسلے میں، جو آج جو ہے وہ اختتام کو پہنچی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سامعین کرام جو ہے ہمارے چند الفاظ جو ہیں وہ ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آئندہ ایک نیا موضوع لے کے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج جمع القرآن کا چوتھا اور آخری سیشن کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورا موضوع جو ہے یہ آج کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔